قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، اور جس وقت تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم نماز میں قصر کرو. نماز میں قصر کا حکم اس آیت میں ہے، اور اگلی آیت میں خاص طور پر مجاہدین کو دشمن کے حملے کے موقع پر ضرورت پیش آتی ہے ایک خاص طریقے سے نماز پڑھنے کی، جس کو صلاۃ الخوف سے تعبیر کیا جاتا ہے. انشاءاللہ اس کا تذکرہ اور اس کا طریقہ کار تفصیل سے آئے گا. تو یہاں پر قصر نماز کو بیان کرنے کے لیے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، کہ تم پر کوئی حرج نہیں ہے اس بات میں کہ تم قصر پڑھ لیا کرو. عام طور پر ان لفظوں کا استعمال اسی معنی کے لیے ہوتا ہے کہ پڑھ لو قصر تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور پوری پڑھ لو تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. اگر تم قصر کر لو تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے، یعنی اگر پوری کر لو تو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر قرآن پاک کے پس منظر کو باقاعدہ نہ سمجھا جائے اور اپنے بڑوں سے باقاعدہ اس کو نہ سیکھا جائے تو پھر اس طرح کی غلطیاں ہو جاتی ہیں. اس لیے آیت کا شان نزول پس منظر سامنے ہونا بڑا ضروری ہے. چنانچہ اور احکام کے بارے میں بھی قرآن پاک میں یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں. جیسے ہم حج پر یا عمرے پہ جاتے ہیں، وہاں پر صفا مروہ کی سعی کرتے ہیں، تو سعی کے بارے میں یہی کہا گیا ہے کہ فلا جناح، کہ تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر تم صفا مروہ کی سعی کر لیا کرو. یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اور اس کی سعی اگر تم کرو گے تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے. تو اس سے اگر آدمی اپنی زبان کے محاوروں کو دیکھے تو یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ سعی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور نہ بھی کی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. کرنے میں حرج نہیں ہے، اور اگر نہ کریں تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ سعی صفا مروہ کے درمیان یہ باقاعدہ حج کا یا عمرے کا ایک عمل ہے جس کا کرنا ضروری ہوتا ہے تکمیل کے لیے. حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے باقاعدہ سوال کیا. ہم تو اردو یا پنجابی بولنے والے لوگ ہیں، عربی کو پورے طور پر سمجھتے بھی نہیں ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو عرب بھی تھے اور وحی کے نزول کا مشاہدہ بھی کیا تھا، اور ماحول بھی سارا صحابہ کرام کا تھا. تو پھر بھی تابعین میں سے جنہوں نے پوری زندگی صحابہ میں گزاری، ان کو شبہ پیش آ گیا. انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ، اور یہ حضرت عائشہ ان کی خالہ لگتی تھیں، کہ خالہ جان، یہ قرآن پاک میں جو کہا گیا ہے کہ اگر تم صفا مروہ کے درمیان میں سعی کر لو تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حکم کوئی ضروری نہیں ہے، اگر کر لیا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اس سے تو یہ سمجھ میں آتا ہے، جبکہ ہم عملاً جو دیکھ رہے ہیں کہ اس کو ضروری ہونے کا درجہ دیا گیا ہے، اس کے بغیر عمرہ یا حج مکمل نہیں ہوتا. تو اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ آیت تمہارے بارے میں نازل نہیں ہوئی، جن کے بارے میں نازل ہوئی ہے اگر ان کے حالات سے آگاہی ہوگی تو اس کا مفہوم پورے طور پر سمجھ میں آئے گا، وگرنہ سمجھ میں نہیں آئے گا. چنانچہ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ کچھ حجاج جو باہر سے آتے تھے، وہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کی اولاد نہیں تھے. حضرت حاجرہ کی اولاد تھے مکہ کے اکثر لوگ، وہاں کا قبیلہ، اور باہر سے آنے والوں کا خیال یہ تھا کہ حضرت حاجرہ چونکہ مکہ والوں کی ماں ہیں، اس لیے یہاں پر سعی انہوں نے کی تھی
تو ان کی اولاد کا تو حق بنتا ہے کہ اپنی ماں کی ادا کو زندہ رکھیں، ان کے عمل کو زندہ رکھیں۔ چونکہ ہماری ماں نہیں تھیں اس لیے ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اس لیے باہر سے آنے والے احباب صفا مروہ کے بیچ سعی نہیں کیا کرتے تھے۔ تو اس پر جب اسلام آیا اور مسلمانوں کو یہی شبہ پیدا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی کہ تم یہاں پر سعی کرنے میں حرج سمجھتے ہو، حالانکہ ایسی حرج والی کوئی بات نہیں ہے، تم سعی کیا کرو، تمہاری ذمہ داری ہے، حج کے عملوں میں سے ایک اہم ترین عمل ہے۔ اس کا تعلق نسل کے ساتھ نہیں ہے۔ مکہ والے اور پہلے زمانہ جاہلیت میں لوگ اس کا تعلق نسل سے جوڑا کرتے تھے کہ ان کی اولاد تو صحیح کرے باقی نہ کرے، باقی اس میں حرج سمجھتے تھے۔ تو صحابہ کرام کو کہا گیا کہ اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ تو ایک مخصوص ماحول تھا جس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، اس لیے اگر وہ ماحول سامنے ہوگا تو آیت کا پورا مفہوم صحیح سمجھ میں آئے گا، وگرنہ اگر ہم صرف اردو ترجمہ دیکھیں گے بغیر کسی کی رہنمائی کے تو اپنے محاورات کے اعتبار سے غلطی ہو جائے گی، خطا ہو جائے گی۔ تو یہاں پر بھی صحابہ کرام کو اسی طرح کا شبہ پیش آیا کہ ہم جو نماز قصر پڑھتے ہیں تو اس میں حرج ہے، 2 رکعتیں کم ہوتی ہیں، تو بتایا گیا کہ نہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جیسے 50 کی جگہ 5 پڑھنے پر 50 کا ثواب دیتے ہیں، تو اب 4 کی جگہ 2 پڑھنے پر بھی اتنا ہی اجر عطا فرمائیں گے، کوئی نقصان کی بات نہیں ہے، تم قصر کر لیا کرو۔ بلکہ آگے آنے والے الفاظ ان خفتم، کہ اگر تم خوف محسوس کرو، تمہیں ڈر محسوس ہو دشمن کا یا درندے کا یا اژدہا کا کہ وہ حملہ نہ کر دے، ادھر نماز کا وقت تنگ ہو رہا ہے، اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو خطرہ ہے، تو ایسے میں تم قصر کر لیا کرو۔ یہ جو ان خفتم کی کہ اگر تمہیں خوف ہو تو تب تو قصر کریں، اگر خوف نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر قصر کا حکم نہیں ہے۔ ہم سفر کرتے ہیں، بڑے پرامن طریقے سے کرتے ہیں، کسی دشمن کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا، اور اسی طرح جب جا کر ہم کہیں قیام کرتے ہیں چند دن، 2 دن، 4 دن، 5 دن، 15 دن سے کم کوئی خطرہ نہیں ہوتا، اپنوں میں رہتے ہیں، عزیز و اقارب میں رہتے ہیں، کوئی خطرہ نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت ہم قصر نہ کیا کریں۔ تو اس لفظ کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے بھی ضروری ہے۔ چنانچہ حضرت یعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سوال کیا کہ امیر المومنین، اب ہم جو سفر کرتے ہیں ہمیں کوئی خوف نہیں ہوتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ابتدائی زمانہ تھا، ہر طرف دشمن تھے، دشمنوں کا ڈر رہتا تھا، تو اس وقت ہمیں قصر کا حکم تھا، اور ان خفتم کا لفظ یہی بتا رہا ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر تم نماز میں قصر کر لو، اگر تمہیں خوف ہو، اگر تمہیں ڈر ہو، اگر ڈر ہو تو قصر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اب جب کہ اللہ نے عرب پورا ہمیں عطا کر دیا ہے اور افواج اسلام پوری دنیا پہ چھاتی چلی جا رہی ہیں، ہماری حدود دن بدن بڑھ رہی ہیں، ایسے میں ہمیں عرب کے اندر رہتے ہوئے کوئی خطرہ نہیں ہے، کوئی خدشہ نہیں ہے، تو ہم اب بھی قصر کرتے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہی سوال میں نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا۔ تو یہ وہ لوگ تھے جو عربی محاوروں کو بھی سمجھتے تھے، ماحول کو بھی سمجھتے تھے، اور وہی بھی اترتے ہوئے دیکھی تھی، ان کو بھی اس طرح کے شبہ اور تردد پیدا ہو جاتے تھے، اور ہم جب کہ ہم نے کچھ بھی نہیں دیکھا تو ہمیں تو جگہ جگہ اس طرح کے شبہ پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اپنے پچھلے سلسلے سے جڑے رہنا، وابستہ رہنا ضروری ہے، وگرنہ راستے میں انسان بھٹک سکتا ہے، اپنی منزل کھو سکتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ صلح حدیبیہ سے واپسی کے موقع پر میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، اب تو ہمیں کوئی خوف نہیں ہے، اب ہمیں پوری نماز پڑھنی چاہیے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو خوف کے ساتھ جوڑا ہے کہ خوف ہوگا تو پھر قصر کریں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر، یہ اللہ کی طرف سے صدقہ ہے، یہ اللہ نے جو گنجائش دی ہے، قصر نماز کا ہمیں اجازت دی ہے، یہ اللہ کی طرف سے عطا ہے، صدقہ ہے، اور صدقہ اور عطا کریم کی طرف سے کچھ وقت کے لیے نہیں ہوا کرتی، بلکہ مستقل ہوا کرتی ہے، اس کی کوئی واپسی نہیں ہوتی۔ جب اتنا سفر ہو تو بس قصر کی اللہ نے عنایت فرما دی ہے۔ اب خوف تھا، جس وقت نازل ہوئی اس وقت واقع میں خوف تھا،
لیکن اب خوف نہیں رہا تو اللہ اس حکم کو ختم کر دیں، ایسی بات نہیں ہے۔ امن کی حالت میں بھی جب ہم سفر کریں گے تو ہمیں قصر کی اجازت ہے، یہ اللہ کی عطا ہے، تو اس سے یہ بات بالکل صاف اور واضح ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال سفر ایک مشکل چیز ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو عذاب کا ٹکڑا قرار دیا ہے، اور یہ بھی آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب تم کسی کام کے لیے جایا کرو تو جیسے ہی کام ہو جائے تو جلدی اپنے گھر والوں کی طرف واپس پلٹا کرو، بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی ضرورت کے باہر نہ ٹھہرا کرو۔ اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پہ جاتے تو واپسی پر اپنی سواری کو تیز چلاتے، اور جب مدینہ منورہ کے آثار نظر آنا شروع ہو جاتے تو آپ کی سواری کی رفتار اور بڑھ جایا کرتی تھی۔ تو اپنے گھر کی طرف کشش ہونی چاہیے، رغبت ہونی چاہیے۔ تو بہرحال سفر ایک مشکل چیز تھی، اللہ تعالیٰ نے اس میں کچھ آسانیاں ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ انشاءاللہ کچھ ذکر آئندہ درس میں اس کا کر کے پھر وہ صلاۃ الخوف ایک مخصوص طریقہ ہے نماز کا، اس کا بھی ذکر کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔